اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 184 اور آیت نمبر 185 نمبر آیت 184 184 اور 185 انشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن پھر اگر کذبوک جٹلایا تجھ کو، پھر اگر جٹلایا تجھ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فقد پس تحقیق کذبا جٹلایا رسول رسولوں کو، من سے قبل کا تجھ سے پہلے، جاؤ ساتھ لائے، بالبینات روشن نشانیاں، والزبر اور صحیفے، والکتاب المنیر اور کتاب روشن۔ یعنی پھر اگر جٹلایا انہوں نے تجھ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو پس تحقیق جٹلایا انہوں نے تجھ سے پہلے بھی رسولوں کو جو ساتھ لے کر آئے تھے روشن نشانیاں اور صحیفے اور کتاب روشن کتابیں بھی ساتھ لے کر آئے تھے، کھلی کتابیں جس میں کھلا روشن سب کچھ صاف واضح تھا، لے کر آئے تھے، پھر بھی ان کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لاڈلے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ تجھ کو جھٹلا رہے ہیں، جیسے کہ پچھلی آیت میں پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہودی و عیسائی اور مشرکین یہی کہتے تھے کہ بلکہ کتاب والے یہی کہتے تھے کہ ہم تب تک ہمیں اجازت ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم اس رسول کو مانیں جس کی قربانی کو آگ نہ کھا لے۔ اگر جب تک اس کی قربانی کو آگ نہ کھا لے تو ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے، یہ ہم سے اللہ نے عہد لیا ہوا ہے، جھوٹ بول رہے تھے۔ جس طرح پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ کچھ پیغمبروں کے ساتھ ایسے ہوا ہے، جیسے الیاس علیہ السلام کے ساتھ، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کی قربانیوں کو جو ہے وہ آگ نے کھا لیا تھا، تو وہ راکھ ہو گئی تھی اور وہ قبولیت کی نشانی ہوتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس رسول یہ معجزہ جب تک نہ دکھائے تو کوئی رسول تو وہ رسول نہیں ہوتا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، جبکہ انہوں نے اپنے آپ سے اپنے جی سے یہ باتیں بنائی ہوئی تھی، اپنے دماغوں سے خود یہ باتیں گڑھ لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اگر تجھے نہیں مانتے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح پچھلی آیت میں انہوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، تو آپ غمگین نہ ہوں۔ انہوں نے اگر تجھ کو جھٹلایا تو تجھ سے پہلے بھی رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور اذیتیں دیے، جس طرح نوح علیہ السلام کو لے لو، صالح علیہ السلام کو لے لو، ہود علیہ السلام کو لے لو، لوط علیہ السلام کو لے لو۔ لوط علیہ السلام کی تو پوری قوم جو تھی وہ میرے خیال میں تو سب صرف اس کا اپنے گھر والے جو تھے اور گھر والوں میں بھی اس کی بیوی جو تھی وہ ان کے ساتھ تھی، جو غیر مسلم تھے، جو دوسرے لوگ تھے اس کے قوم کے جو ایمان نہیں لائے تھے، ان میں سے شامل تھی، جن کو جو کہ عذاب میں وہ بھی ختم ہو گئی۔ جو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، پتھروں کی برسات ہوئی تھی، بارش ہوئی تھی، تو ساری قوموں سارے رسولوں کو اس طرح اس کی قوموں نے جھٹلا دیا۔ تو اگر تمہیں جھٹلا دیا تو کوئی بات نہیں، یہ لوگ ہے ہی ایسے، یعنی تجھ سے پہلے رسول آئے، ساتھ روشن نشانیاں بھی لے کر آئے، یعنی صحیفے لے کر آئے، کوئی کتاب جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی،
نازل ہوئی، جس طرح داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے انجیل نازل ہوئی، سارے کتابیں لے کر آئے، لیکن ان کو بھی کیسے ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کے در پہ پڑ گئے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غم نہ کر تو اتنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا اپنا دل جو ہے وہ خفا نہ کرو، اتنا غم نہ کرو، پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے۔ یہ انسان ہوتا ہی ایسا ہے کہ یہ جو ہے اپنے فائدے کے لیے اس دنیا کی زندگی میں مشغول ہو گئے ہیں اور آخرت کو نہیں دیکھتے، اپنا فائدہ نہیں دیکھتے، ان کو بس چھوڑ دو اس حالت میں۔ آپ صلی اللہ بہت جگہوں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح غمگین دیکھ کر، چونکہ اللہ تو دلوں کا بھید جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قرآن مجید میں جگہ جگہ پر یہ تسلی دیے کہ آپ کا کام بس پہنچا دینا ہے، آپ نے پہنچا دیا ہے، تو آگے غم نہ کرو، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، جو ایمان لائے گا اپنے لیے اچھا کرے گا، جو نہیں لائے گا اپنے لیے برا کرے گا۔ تو اسی طرح ادھر بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو جھٹلا دیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کو کیسے پتھر بھی مارا کرتے تھے بچوں کو پیچھے لگا کے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو کیسے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پچھلے رسول، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے دل میں غم نہ ڈالو اور جو کام آپ کو ملا ہے وہی بس کرو۔ تو یہ لوگ تو اس طرح کرتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں اسی کے ساتھ تقریباً منسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلو، ہر ایک، نفس، جان نے، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ہے وَإِنَّمَا، اور بے شک جو توفونا پورے دیے جائیں گے، اجورکم، تمہیں تمہارے بدلے، پورے دیے جائیں گے بدلے تم کو، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ فمن، پس جو کوئی، زحزحا، دور ہو گیا، عن النار، آگ سے، وادخل الجنت، وادخل، اور داخل ہوا، الجنت، جنت میں، فقد، پس تحقیق، فاز، کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، بن گیا اس کا کام۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے زندگی، اور ما نہیں، حیات یعنی زندگی، الدنیا، دنیا کی، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا، مگر، متاع، سامان ہے، متاع الغرور، فریب کا سامان ہے، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے فریب کے سامان کے، یعنی یہ دنیا ایک فریب ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ کے اور ساری دنیا کے لوگوں کو، چاہے وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، ان سب کو کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک جان نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت تو آنی ہے، چاہے جلدی ہو، چاہے دیر ہو، چاہے ہزاروں سال جیے، لیکن موت آنی ہے۔ پھر ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، سب کو اس کے بدلے جو انہوں نے کیا ہوگا دنیا میں تو اس کے بدلے دیے جائیں گے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ غمگین نہ ہو، ان کو یہ جو کر رہے ہیں ان کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا روز قیامت، یوم القیامت، قیامت کے دن ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جس نے تو حکم برداری کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو وہ جو ہے وہ تو آگ سے دور ہو گیا،
اور اس کے لیے جو جنت تیار کی گئی ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے، تو وہ جب اس میں داخل ہو گیا تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی اصل یہ ہے، یہ دنیا میں کامیابی کوئی کامیابی نہیں، دنیا میں کامیابی وہی کامیابی ہے جو اللہ کے راستے پر چلتے رہو، اللہ کی حکم برداری فرما برداری کرتے رہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک فریب اور دھوکہ ہے، یہ ادھر ہم آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں، ادھر بہت بھی کامیابی حاصل کر لو تو آخر کیا کر لو گے، بہت بھی پیسہ دولت حاصل کر لو تو کیا کر لو گے، بہت بھی خوشیوں کے پیچھے پڑو تو خوشیاں پوری نہیں ملنے والی۔ کچھ بھی ہو، ہر بندے کو کچھ نہ کچھ بے سکونی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ہماری روح ہے یہ اس جگہ جانے کے لیے بے سکون ہوتی ہے جس جگہ سے آئی ہوئی ہے، اس جگہ کے لیے جانے کے لیے بے سکون ہوتی ہے، اور ہر وقت جی میں کچھ اور خیالات آتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، یہ خواہش پوری ہو جائے، وہ ضرورت پوری ہو جائے، یہ خواہش۔ اور دنیا کی یہی آزمائشیں ہیں جو کہ شیطان نے ادھر کے لیے رونق انسان کے لیے بنائی ہوئی ہے، اور انسان اس شیطان کے راستے پر چل کر تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دنیا کو رونق بنایا ہوا ہے شیطان نے انسانوں کے لیے، اور انسان کو اللہ کے راستے سے دور کرنے کے لیے مختلف خیالات انسانوں کے دل میں شیطان ڈالتا رہتا ہے کہ یہ کر لو تو خوشی مل جائے گی، یہ کر لو تو سکون مل جائے گا، لیکن کبھی بھی سکون، شیطان کے راستے پر چل کر کبھی بھی سکون اور خوشی نہیں ملتی۔ سکون اور خوشی ہر انسان کو اس وقت ملتی ہے جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر لیتا ہے۔ خود آپ سب اپنے دل میں جھانک کر دیکھو کہ جب کوئی اچھا کام جس دن ہم کر لیں تو کتنا سکون ملتا ہے، جب ہم نمازیں پوری پڑھ لیتے ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے، تو یہی سکون ہوتا ہے۔ اور جب شیطان کے راستے پر جا کر کوئی کام کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے تو وہ ہنسی اور خوشی مل جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر بے سکونی ہوتی ہے، بے سکونی۔ تو اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اپنے نیک راستے پر چلائے، اور اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ یہی عمل ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہی شریعت بھیجی ہے کہ اس پر عمل کر کے زندگی گزارو، قرآن مجید پر عمل کر کے زندگی گزارو۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا علی کل شیء قدیر، یا مالک یوم الدین، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہماری نندوں کو، ہمارے بھابھیوں نندوں کو، سارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، میری آپی جان کو جس نے مجھے سبق سکھایا پڑھایا، اور ہم سب کے استادوں کو، یا اللہ جنت اور سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، اور قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔